کبھی سوچا ہے کہ تاریخ کے سب سے طاقتور حکمرانوں میں سے ایک اصل میں ایک فاتح نہیں بلکہ ایک محافظ تھا، ایک ایسا بادشاہ جس کا تاج سونے کا نہیں بلکہ ایمان اور حکمت سے بنا تھا۔ آج ہم ذوالقرنین کی اسی کہانی میں گہرائی میں اتریں گے، ایک ایسی عظیم شخصیت جن کی میراث صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ دیکھیں، ذوالقرنین کی سلطنت کی بنیادیں جنگی مال و اسباب پر نہیں رکھی گئی تھیں، نہیں بلکہ عدل اور شفقت پر۔ ذرا سوچئے، ایک ایسی بادشاہت جہاں کمزوروں کو پناہ ملے، نیک لوگوں کو ان کا حق ملے اور ظالموں کو انہیں ان کے کیے کی سزا ملے۔ یہ کہانی ہے ایمان کی طاقت کی اور انسانی جذبے کی مضبوطی کی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ذوالقرنین کی اس کامیابی کا راز کیا تھا؟ کیسے بنائی انہوں نے اتنی انصاف پسند اور خوشحال سلطنت؟ چلیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے سب سے پہلے ان کے نام کو ہی سمجھتے ہیں۔ ان کا نام ہے ذوالقرنین، مطلب دو سینگوں والا۔ یہ نام اصل میں ان کی حکومت کی وسعت کی علامت ہے، ایک ایسی حکومت جو مشرق میں سورج طلوع ہونے سے لے کر مغرب میں غروب ہونے تک پھیلی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں کہ بچپن سے ہی ذوالقرنین کے اندر انصاف کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور ظلم سے تو انہیں شدید نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کمزوروں کی ڈھال بنتے تھے۔ یہی وہ بنیادی اصول تھے جنہوں نے ان کے ہر فیصلے، ہر قدم کی رہنمائی کی اور ان کی پوری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو اب ہم پہنچتے ہیں ذوالقرنین کے ان 3 عظیم سفروں میں سے پہلے سفر پر۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ ان کی طاقت، ان کے اصولوں اور ان کے ایمان کا ایک سخت امتحان تھا۔ ایک ایسا سفر جو انہیں دنیا کے اس پار لے جانے والا تھا اور جہاں ان کا سامنا ہونا تھا انسانی فطرت کے سب سے تاریک پہلوؤں سے۔ ذرا تصور کریں، ایک ایسی جگہ جہاں سورج کالے کیچڑ والے ابلتے ہوئے سمندر میں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے، آسمان پر جیسے آگ لگی ہو، ہر طرف گہرے سرخ اور نارنجی رنگ۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں ذوالقرنین اپنے پہلے عظیم سفر پر پہنچے۔ یہ جگہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خطرناک بھی، اور یہی انہیں اپنے پہلے بڑے امتحان سے گزرنا تھا۔ زندگی میں ہم سب کو کبھی نہ کبھی ایسے دوراہے پر کھڑا ہونا پڑتا ہے، نہیں کہ اپنی طاقت کا استعمال سزا دینے کے لیے کریں یا حفاظت کے لیے، انتقام لیں یا رحم دکھائیں۔ یہی وہ فیصلے ہیں جو ہمارے کردار کو بناتے ہیں، ہماری تقدیر لکھتے ہیں، اور جہاں تک ذوالقرنین کا تعلق تھا ان کے لیے جواب بالکل صاف تھا۔ اور اس ایک لمحے میں جب ایک پوری قوم کی نظریں ان پر تھیں، ذوالقرنین نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، جو کوئی بھی ظلم کرے گا ہم اسے سزا دیں گے، اور جو کوئی ایمان لا کر نیکی کا راستہ اپنائے گا اس کے لیے بہترین انعام ہے۔ تو بس اس ایک فیصلے نے ذوالقرنین کی سلطنت کی بنیاد رکھ دی، ایک ایسی سلطنت جو انصاف، ہمدردی اور پختہ ایمان پر کھڑی تھی۔ لیکن ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اب وقت ہے ان کے دوسرے عظیم سفر کا، ایک ایسا مشن جو انہیں دنیا کے دوسرے سرے پر لے جائے گا اور ان کی شخصیت کا ایک بالکل مختلف پہلو ہمارے سامنے لائے گا۔ مشرق کی طرف ذوالقرنین ایک ایسی قوم سے ملے جنہیں جیسے دنیا نے بھلا ہی دیا تھا۔ ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ کوئی سہارا، اور امید تو جیسے ختم ہو چکی تھی۔ وہ زندگی کی جنگ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، لیکن ان میں ابھی بھی ہمت باقی تھی، اور ان کی آنکھوں میں ذوالقرنین کو اپنی ہی انسانیت کی جھلک نظر آئی۔ اور ذوالقرنین نے ان لوگوں کو صرف خیرات نہیں دی، نہیں، انہوں نے انہیں ایک نیا مستقبل دیا، انہیں وہ سب کچھ دیا جس سے وہ اپنی زندگیاں پھر سے کھڑی کر سکیں، ایک ایسا معاشرہ بنا سکیں جو انصاف پر قائم ہو۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، امید کی ایک کرن ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں ذوالقرنین کے سفر کی سب سے مشہور، سب سے حیران انگیز داستان پر، ایک ایسی کہانی جو صدیوں سے سنائی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک عظیم دیوار کی، ایک خوفناک دشمن کی، اور ایک ایسے بادشاہ کی جو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے یاجوج اور ماجوج کی دیوار کی۔ اے ذوالقرنین، لوگوں نے فریاد کی، ان کی آوازوں میں خوف اور بے بسی صاف ظاہر تھی۔ یاجوج اور ماجوج ہماری زمین پر فساد مچا رہے ہیں، ہمیں ان سے بچا لیں اور ہم آپ کو خراج دیں گے، جو آپ مانگیں گے دیں گے۔
لیکن ذوالقرنین کو دنیا کی دولت میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اصل خزانہ سونا چاندی نہیں بلکہ ایمان، ہمت اور اتحاد ہے۔ اسی لیے انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور ان سے کہا، جو میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے وہ بہتر ہے، بس تم لوگ اپنی قوت سے میری مدد کرو۔ اور پھر وہ ناممکن کام شروع ہوا۔ پہلے لوہے کی بڑی بڑی چادروں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جمایا گیا، پھر ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، یہاں تک کہ لوہا بالکل سرخ ہو گیا، اور آخر میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، جس سے وہ ایک ایسی مضبوط ناقابل تسخیر دیوار بن گئی جسے کوئی پار نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اپنی اتنی بڑی کامیابی کے لمحے میں بھی ذوالقرنین میں غرور نہیں آیا، بلکہ وہ اور عاجز ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ میرے رب کی طرف سے ایک رحمت ہے، لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس ایک سادہ سے جملے میں ذوالقرنین نے اپنی اصل طاقت کا راز بتا دیا، یعنی اللہ پر ان کا غیر متزلزل ایمان۔ تو ذوالقرنین کے ساتھ یہ سفر اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن ان کی کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی میراث پتھر کی دیواروں پر نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جو آج بھی انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ایک بہتر دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ ذوالقرنین صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، ان کا مشن بہت بڑا تھا۔ انہوں نے کبھی تاج، دولت یا شہرت کی پرواہ نہیں کی۔ ان کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، ظلم کو روکنا، انسانیت کی حفاظت کرنا اور اللہ کا پیغام پھیلانا۔ وہ امید کی ایک کرن تھے اور اس بات کا ثبوت کہ ایک انسان بھی دنیا میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اور یہی ہے ذوالقرنین کی اصل میراث، ایک ایسا سبق جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا صدیوں پہلے تھا۔ یہ ایک بہت سادہ لیکن گہری حقیقت ہے کہ طاقت کا اصل مقصد ظلم کرنا نہیں بلکہ انصاف قائم کرنا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال رہ جاتا ہے، جب دنیا پر اندھیرا چھا جائے تو انصاف کی طاقت بننے کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ظلم سر اٹھائے تو کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہیں گے یا انصاف کی آواز بن کر ابھریں گے؟ یہ فیصلہ ہر ایک کو خود کرنا ہے۔